بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ریسنٹلی میں ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کر آئے ہیں۔ بڑا اہم مہینہ، پورے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت کیا ہے، نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کے بونس کا مہینہ ہے گزرا ہمارے لیے، بہت اچھا مہینہ ہے۔ تو میں نے سوچا اسی حوالے سے آپ سے چھوٹی سی گفتگو کر لی جائے۔ ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو روزوں کا کچھ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو پہلے اس آیت کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا اگر سادہ سا ہم ٹرانسلیشن کریں تو وہ میننگ یہ ہوں گے جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر، پہلے کے نبی جتنے بھی گزرے ان پر بھی آیا۔ یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے انداز میں فرمائی کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ اسی طرح فرض تھا جس طرح تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے۔ کبھی تم یہ سوچو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نئی چیز ہمارے سامنے پیش کر دی؟ کیوں فرض کیے گئے روزے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو مہینے کی روزے رکھنے کی جو ٹریننگ ہمیں دی، وہ اس کا مقصد تھا تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی اگر سب سے آسان ڈیفینیشن کی جائے، ایک بچے کو بھی سمجھانے کے لیے اگر بچہ ہم سے پوچھے کہ واٹ از تقوی، تو اس کو یہ بڑا آسانی سمجھایا جائے کہ اللہ نے جو حکم ہم پر عائد کیے ہیں اس کو بجا لایا جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رکا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تقوی کی یہ سب سے آسان ڈیفینیشن ہے۔ تو اب رمضان کے بعد ہم چیک کریں کہ جو ٹریننگ ہم نے ایک مہینے کری، کہ ہم اس ٹریننگ میں کھرے اترے، جو آگے کے مہینے ہمارے گزریں گے رمضان کے بعد، کیا ہم اس میں بھی متقی بن جائیں گے؟ کیونکہ رمضان میں تو ہم متقی بن گئے، حسن ظن یہی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہمارا بھائی متقی ہو گیا ہے روزے رکھنے سے، لیکن یہ چیز ہمیں دکھنی بھی چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں یہ چیز عام دکھ جاتی ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر ہم اپنے وہی پرانے طریقے پر آ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم بے شمار برے کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم گالی نہیں بکتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کیا یہ ٹریننگ ہماری پاس ہوئی؟ ہم نے رمضان کے بعد بھی یہ کام جاری رکھا؟ ہم نے رمضان کے بعد بھی یہ کام شروع کر دیا کیا؟ ہم کو یہ کام چھوڑنا ہے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا، ہم کو گالی نہیں دینی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہمیں دیا تھا رمضان کا، اس ٹریننگ کو ہمیں آگے برقرار رکھنا ہے۔ جو کرنٹ ہمارے اندر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، جو پیدا کیا تھا کرنٹ، عبادت کا کرنٹ، تقوی کا کرنٹ، اس کرنٹ کو ہمیں آگے کنٹینیو آگے لے کے جانا ہے۔ رمضان کا حاصل یہ ہوگا، اور اگر نہیں ہو رہا یہ والا حاصل تو ہماری ایک مہینے کی ٹریننگ کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا پسند نہیں ہے جب تک وہ نہیں مان رہا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو۔ تو معاملہ یہی ہے، ہم بعمل بنیں، اور جتنے متقی، جتنے پرہیزگار ہم روزے کی حالت میں تھے، اتنے ہی متقی، اتنے ہی پرہیزگار ہم رمضان کے بعد بھی بنے رہیں۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے گا۔ آمین۔ جزاک اللہ۔